ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے، اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جائے۔ بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو یعنی آج کا دن متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں، وکلاء برادری، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خدشات کو درست ثابت کیا ہے۔ لہذا ملک کو اس آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے پر تشریح حاصل کی جا سکے۔ دوسری قرارداد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم سربراہی اجلاس جو آج منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے
کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ سربراہی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ اس تاخیر میں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فراہم کردہ ناقابل تردید شواہد، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، غیر جانبدار آڈیٹرز کی فورنزک تجزیے سے تمام جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر سال الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے، جھوٹے اور جعلی بیان حلفی، سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ 88 غیر ملکی شہریوں نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی، جس میں اسرائیل اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ 350 غیر ملکی کمپنیوں نے ممنوعہ فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی دفتر کے ملازمین کے نجی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے بھاری رقوم جمع کی گئیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ شواہد متقاضی ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، لیکن الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ ثابت شدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگین پہلو ہے، جس پر آنکھیں بند کرنا قومی سلامتی کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ اس اہم مقدمے کے فیصلے کے سامنے آنے میں 8 سال کی طویل تاخیر نے ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا ہے اور اداروں کی کمزوری کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کسی جمہوری معاشرے کے لیے مفید نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور مالیاتی امور سے متعلق اس اہم مقدمے میں فیصلہ صادر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس اس امر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فوراً اور ممنوعی غیر قانونی فنڈنگ کی مرتکب جماعت اور اس کے سربراہ نے ملک کے آئین اور قانون کو مذاق بنا رکھا ہے، اور اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی ڈھیل کے نتیجے میں اس شخص نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اس کیس میں فوری فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور طاقتور مجرم قانون کے تابع ہے۔ یہ 2 قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں جو سیلابی ریلیں آئے ہیں، اور جس سے درجنوں ہمارے پاکستانی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کرے، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے، اور اس حوالے سے انہیں تمام مراعات ان کو دیے جائیں۔ زیر قدر اسی میں آتے ہیں سارے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کے جناب والا، جناب والا۔ باری باری ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں، خالد صاحب بات کریں۔ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے حدود میں رہیں بس۔ جی صاحب، دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا، فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے۔ ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے۔ ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں، ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں، اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ عثمان ایک منٹ میں دے رہی ہوں جی۔ عثمان مولانا صاحب
آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لیں، ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے. حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح سے اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ ایک دو دن کے میں سامنے آ رہے ہیں. وہ سارے بڑے بڑے جرائم، یہ جرم کا مگرمچھ ہے. اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا. اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا. کبھی کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے، امریکہ تو تمہیں لایا تھا. اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے. اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ. جی حافظ صاحب. میں گزارش کروں آپ سے، ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا کہ مسئلہ کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں. اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں کہ اندر کی کمزوری بتا رہا ہے، لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کا تسلسل ہیں. ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے. مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ PDM کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی. کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس PDM میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ بھی کوئی سسٹم میں مداخلت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تک تو یہی موقف رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہیں. کیا مداخلت آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا ذرا ایک اور پہلو سے جواب دینا چاہتا ہوں. جی، ایک تو سردست یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہمارا ہوگا اس میں تمام حکومتی اتحاد کے اراکین سارے شامل ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ملک کی معیشت سے براہ راست جن محکموں کا تعلق ہے ان کو فوراً ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ منگل کو اور بدھ کو ہمیں بریفنگ دیں اور اپنی کارکردگی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان پر ان کی مزید آگے رہنمائی کر سکیں. مطلب کے بعد کیا بیانیہ ہے؟ جھوٹ بولنا بس یہ بیانیہ ہے. غلط بات کہہ دینا یہ بیانیہ ہے. یار خدا کا خوف کرو یار، آپ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. الزام لگا دینا تو بس یہ بیانیہ ہے. لہٰذا ان جھوٹے بیانیے اور روزمرہ کے الزام تراشیوں کی سیاست اس کے بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا. اور یہ بیساکھی پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیساکھی ملتی ہے ان کو. جی بہت شکریہ. مائک بند ہو گیا تو کہاں سے آن کروں اس کو؟ جی آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا اور آئی تھنک فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس قسم کا یک طرفہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا. اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو خوف تھا نا، اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بنایا کیونکہ یہ ناانصافی کرنی تھی، کیونکہ یہ لاڈلے کو نوازنا تھا، کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے. تو ظاہر ہے فل کورٹ میں تو بہت معزز جج صاحبان شامل ہیں جو آنیسٹ ہیں، جن کی شہرت داغدار نہیں ہے. تو ان کی اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ مشکل تو نہیں، میں کہوں گی ناممکن ہو جاتا. اس لیے فل کورٹ نہیں بنا. اور اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہوتی، اگر آپ نے یہ ناانصافی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کوئی آر نہیں تھا. کہتے جی فل کورٹ بنائیں، بیٹھیں، چیلنج کریں. لیکن دیکھیں جب آپ نے چند ہفتے پہلے ایک بالکل فرق فیصلہ دیا
دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پچھلے فیصلے کو خود ہی اڑا کے رکھ دیا, تو ایسی چیز کا جو وہ فل کورٹ تو یہ نہ کرتا, تو ظاہر ہے پھر فل کورٹ تو نہیں بنایا, اسی لیے انکار ہو گیا. مجھے پورا یقین تھا, ہمارے کئی ساتھیوں نے کہا کہ فل کورٹ بنے گا, میں نے ان کو کہا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا. فل کورٹ تب بنتا جب انصاف ہوتا اور اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی. یہ فیصلہ کرنا تھا تو فل کورٹ نہیں بنا. اب فیصلے کی طرف آ جائیں, مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے. دیکھیں فیصلے میں لکھا, میں ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو. Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. یعنی کہ اگر انجانے میں جج صاحب سے کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کا وہ اپنی غلطی کو اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لا کا. اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں, اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں. یہ کیسی تصحیح ہے بھائی, اور وہ کیسی غلطی تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں. یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح. تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر, یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے, لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے, عدل کا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی جس کو پوری دنیا نے, جس کا مذاق اڑایا, پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مذاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کے بعد تصحیح کرنی تھی. تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ثاقب نثار نے صادق اور امین کا, آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے. اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کی, اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو, ایک بے ایمان شخص کو, ایک چور کو, ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا. غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا, آپ ان کی سنتے, فائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. سپریم جوڈیشل کونسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا. وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا. تصحیح کرنی تھی تو ارشد ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی, جو ناانصافی ہوئی, وہ مجھے بلیک میل کر کے لی گئی. تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی. آپ بھلے معافی نہ مانگتے, نواز شریف صاحب سے ان کی ہوئی زیادتیوں پر دوربینیں لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے. وہ آپ کو نہیں ملا کیونکہ ثبوت تھا ہی نہیں. ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ گناہ تھا ہی نہیں, جرم تھا ہی نہیں, لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا, بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں. پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے, جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی. ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے, ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, لیکن کس کو نقصان ہوا. میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین عدالت ادارے کے اندر سے نہیں, باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی, مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی. پی ڈی ایم رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے, ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
وہ کیا ہے؟